ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كلامه المجيد: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. بارگاہ وحدہ لا شریک لہ حمد اور ثنا دے نذرانے پیش کرن تو بعد نبی کریم رؤوف الرحیم احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و سلام کریم آقا دی بارگاہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد معزز و محترم حاضرین و سامعین، بالخصوص حضرت علامہ مولانا حافظ محمد عظیم صاحب مدد اللہ العالی، فاضل نوجوان خوبصورت خطیب حضرت علامہ مولانا محمد عرفان صدیقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، و دیگر معزز و محترم شرکائے محفل میلاد، دعا ہے کہ اللہ تعالی سب سنگیاں دی اس محفل پاک نو قبول فرما کے، اس حاضری نو قبول فرما کے محمد انور دی بخشش و مغفرت فرمائے، اور انہوں نے بیٹیاں نے اولاد نے جو میلاد شریف دے مہینے دے اندر اے محفل پاک سجائیے، رب تعالیٰ اس دے وسیلہ جلیلہ نال اور اس دی برکت نال انہاں دے گھر وچ مال جان وچ خیر فرمائے۔ جتنے بھائی تشریف لائے ہو، قرآن و سنت دی روشنی دے اندر تواڈے نال کچھ دیر گفتگو کرانگا۔ علامہ صاحب نے ندائے یا رسول اللہ تے بہت خوبصورت خطاب فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یا رسول اللہ دے خوبصورت اس میں گرامی نال یاد کرنا قرآن و حدیث تو ثابت ہے۔ اللہ سب اس عقیدے تے قائم فرمائے۔
جتنے بھائی تشریف فرما ہو قرآن مجید کی ایک آیا پڑھی میں جس کے اندر اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تو آٹے واسطے میرے نبی دی زندگی بہت خوبصورت اور بہترین کامل نمونہ حیات ہے۔ حضور تو بعد حضور دے تربیت یافتہ اور حضور دے شاگرد حضور دے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین انہوں دی شخصیات ایسیاں نے کہ اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمِنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ کہ اگر ایمان لیانا جے تے انج دا ایمان لیاؤ جویں دا میرے نبی دے یاراں دا ایمان ہے۔ حضور نو انج منو جویں نبی دے یاراں منیا، اللہ نو انج منو جویں اللہ نو حضور نے منوایا ہے۔ سادہ جی گل پہ دسنا، اللہ نو اونج منو جویں حضور منوایا ہے، حضور نو اونج منو جویں رب منوایا ہے۔ پھر سادہ کر کے دسنا، اللہ نو انج منو جویں حضور دسیا ہے اللہ دی آشان ہے، اونج اللہ نو من تے رسول اللہ نو اونج منو جویں اللہ دسیا ہے میرے حبیب دی آشان ہے۔ اپنے کولوں گیس لین دی گھڑن دی تے اپنے کولوں بنین دی عقیدہ ضرورت نہیں ہوندی، جیڑا اگے بنیا بنایا سونے اللہ تے اللہ دے حبیب عطا فرمایا ہے اون دے تے بھی عمل ہو پوے تے بڑی گل ہے۔ نویں مسئلے بنانے، نویں گھڑت کرنی، نواں طریقہ بنانا، نویں ایجادات کرنا اور اختراعات کرنا اس دی ضرورت نہیں۔ جو اللہ اور اس دے رسول نے دسیا ہے اور صحابہ نے جمیں عمل کیتا ہے اس سے طریقے تے اسی چل دے جائیے، ساڑھی نجات ہو جائے۔ مذہب کی نوان دے اسی سارے حنفیاں امام اعظم ابو حنیفہ دے اسی مخلد آؤنا دے اسی تقلید کرنے آؤنا دے اسی عقائد نو درست تسلیم کرنے۔ امام اعظم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اذا ثابت الحدیث فہو مذہبی، حنفیاں دا مذہب ہے یہ جڑا حدیث تو ثابت ہو۔ بھائیوں اور عزیزوں، نویں طریقے بنانا اور نویں چیزاں ایجاد کرنیاں ایدی ضرورت کوئی نہیں۔ جو رسول اللہ دا طریقہ ہے آؤ او دیتے عمل کرو، ایدے وچ نجات ساڑھی، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میرے نبی دی زندگی تواڈے واسطے نمونہ ہے، انج چلو جویں نبی پاک سرکار چلے لے، جویں میرے نبی نے دسیا ہے انج ٹرو تاکہ تہانوں سکون محسوس ہوئے۔ ہمیشہ جدو امتی نبی پاک دے طریقے تو دور ہو جاندے نے ادو انہاں سکون میسر نہیں ہوندا۔ اج کل انسان بندہ لوگ ہر بندہ دوڑ بھاگے چھے، بھجو جی چلو جی مال اکٹھا کرو، دولت اکٹھی کرو، رزق اکٹھا کرو، اے دے وچ بڑی عزت ہے۔ لوگ سمجھ دینے مال جمع کرن وچ عزت ہے،
کچھ بندے کملے سمجھتے نے حسن وچ عزت ہے، کچھ بندے سمجھتے نے حسب نسب چنگا ہوئے، بندہ خاندان چنگے دا ہوئے تے ان دی بڑی عزت ہوتی ہے۔ اسلام انہاں ساریاں چیزاں دی نفی کرتا ہے۔ جے دولت مال اے دے وچ عزت ہوندی تے ہر کنجر عزت والا ہوندا، جے دولت وچ عزت ہوندی تے ہر کنجر عزت والا ہوندا، لیکن انہاں کول عزت دولت ہے، کوٹھیاں وڈیاں وڈیاں نے لکھنے عزت نہیں۔ وہ خود بھی اپنے آپ اے کہلوانا پسند نہیں کرتا۔ پیسے وچ عزت نہیں بھائیو، جے پیسے وچ عزت ہوندی تے اللہ قرآن وچ فرماندے ہیں فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ عزت اللہ کولے، اللہ دے رسول کولے تے مومنہ کولی عزت ہے۔ چوتھی کسے شے دا نام نہیں لیا، ترے چیزاں گنیاں ہیں اللہ دے قرآن فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ کو عزت ہے، رسول اللہ کو عزت ہے، اور رسول پاک دے غلاموں کو عزت ہے۔ یہ دی انہوں میں مثال ہے، جے عزت پیسے چوندی تو مڑ قارون بھی عزت والا ہوئے، مڑ نمرود بھی عزت والا ہوئے، مڑ فرعون بھی عزت والا ہوئے، مڑ شداد بھی عزت والا ہوئے، مڑ حامان بھی عزت والا ہوئے، مڑ ابو جہل بھی عزت والا ہوئے۔ انہاں کول دولت بڑی ہے لیکن عزت نہیں۔ دولت ہے مگر عزت نہیں، کیونکہ دولت میں عزت ہے ہی نہ۔ دولت تے اللہ انہاں بھی دے چھڑتا ہے جڑے اللہ نو بندے چنگے ہی نہیں لگ رہے۔ سن دے پہ ہو کہ کوئی نہ تھوڑا جہاں صرف سن دے روے آئے، میں تو نہیں آکھدا تو سی دب کے بولو کہ بڑی ٹھانڈ ہے ایویں گلا گیا جسے دا کچھ تو لنگر چولاں دا دین ہے، لہذا میں نہیں دب کے آندہ بے تسی دب کے سبحان اللہ کو سنو غور نال تاکہ تواڈے ذہن چ گل پہ جائے۔ اسی بچہ جمدا ہے تے اون دے ذہن چ گل پا چھڑنیاں بھائی پتر پیسہ کمانے تے پڑھ، پیسہ کمانے تے پیسہ کمانے تے وائی کر، پیسہ پیسہ پیسہ۔ ساڈا بچہ جس لے جوان ہو رہا ہے اس لے نوندا ہے مائنڈ بن چکیا ہوندا ہے باہر شے ہے ہی پیسہ، پیسہ لب پوے تے ہر شے لب پوے۔ اے بڑی گل ہے، پیسہ بڑی چیز ہے۔ اسی ہوندا ہے مائنڈ بنا چھڑنے، ذہن بنا چھڑنے بچے دا بھئی ہر شے پیسہ ہے۔ بھائیو جے پیسہ ہوندا ہر شے تے موڑے نبی پاک کول بھی ڈھیر ہونا چاہیے۔ نبی پاک دی زندگی کیسی ہے، حضور دی زندگی ایسی ہے۔ بلال دروازہ کھٹکھٹا کے عرض کرتے ہیں سونیا نماز پڑھاؤ ٹائم ہو گیا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں بلال تھوڑا انتظار کرو، میں کپڑے دھو کے خشک ہون واسطے پائے نہیں، جدو خشک ہو جان گے تے میں پاک نماز پڑھانا۔ اے اس نبی دی شان ہے جنہ دا فرمان ہے کہ اگر میں چاہاں تے اے پہاڑ سونے دے بن کے میرے اشارے تے میرے نال نال چلن، لیکن میرے رب نے میں نے اختیار دیتا ہے ان شیط نبیًا عبدًا و ان شیط نبیًا ملکًا۔ سونیا دل کر دئی تے دنیا دا بادشاہ بن جا، دل کر دئی تے میرا محبوب بن جا، دل کر دئی تے دنیا دا بادشاہ تے نبوت لے لے، کیونکہ نبی حضرت داؤد حضرت سلیمان بادشاہ بھی نہیں تے نبی بھی نہیں۔ اللہ فرمایا جی اونج دا بن نہیں تے ایک آپشن ہوئے، دوجی آپشن ہے سونیا میرا نبی بھی بن جا تے میرا محبوب بھی بن جا۔ ان شیط نبیًا ملکًا و ان شیط نبیًا عبدًا۔ تے حضور نے جبریل کو مشورہ لیا، جبریل حضور دا وزیر ہے نا،
جبریل دس تے جبریل عرض کیتی سونیا جڑے ابدیت وچ مزے نہ او بادشاہت وچ مزے نہیں. حضور دا فخر اضطراری نہیں، حضور دا فخر اختیاری ہے. اختیاری آپ نے خود اختیار فرمایا ہے فخر. میرے نبی پاک سرکار دے گھر تین دن بلکہ تین مہینے چولہا کدی نہیں سی جلیا. تین مہینے چولہا نہیں جلدا. تے کسے پوچھے اماں جی مڑ حضور کی کھاندے آئے؟ فرمایا پانی تے کھجوراں. میرے نبی دے چچا حضرت امیر حمزہ احد میدان وچ دفن ہون لگے نا شہادت تو بعد تے جے چادر پیراں تے کر دین تے منہ ننگا ہو جاندا ہے، جے منہ ول کھچ دین تے پیر ننگے ہو جاندے نے. فل کفن نہ. میرے پاک نبی تو مسئلہ پوچھا گیا تو حضور نے فرمایا صحابہ چہرے تے چادر ڈال دیو تے پیراں ول گھاس ڈال دیو. اے میرے نبی دی زندگی اینج ہاتھ اٹھا کر دے گھر اپنے وچ حجرے وچ کھلو کے تے ہاتھ چھت نو لگ جاندا ہے. ایڈا اونچا مکان ہے حضور دا. اسی تے کنے کنے مکان اونچے تے کوٹھے بنانے ہاں، بلکہ ساڈی تے زندگی کوٹھیاں دے چار چفیرے گھومدی رہندی. مکان چنگے ہون، مکان چنگے ہون وچ بھاویں سکھ نہ ہوے، مکان چنگے ہون. وہ بنے دیا ساڈی عمر لنگ جاندی ہے. حضور اکو حجرا حضور دے ہر بیوی کول ایک ایک حجرا ہے اور وہ بھی ہاتھ اٹھا کیتے چھت نو لگ جاندا ہے. ایڈا اونچا مکان ہے تیرے پاک نبی دا. تے ایک دن اما عائشہ صدیقہ اور عرض کیتی یا رسول اللہ سنیا کیسر اور کسرا دے محلات بڑے اونچے تو بڑے بڑے. میرے پاک نبی مسکرا کے فرماندے عائشہ انہاں دے محل اونچے ہو سن پر تیری اس کلی دی شان وے تے اللہ دا قرآن نازل ہوندا ہے. ہاں اس دروازے تے فرشتے آ کے کھڑے رہندے نے. میرے پاک نبی دی شان ہے، اے میرے پاک نبی دی عظمت ہے. یہ کسے نوکر نے آکھیا نا مرید نے یا رسول اللہ ویکھو میں پیٹ تے پتھر بنیا ہویا ہے. تے اگوں جے حضور نے کپڑا اٹھایا تے ویکھن والا حیران ہو گیا میں ایک بنیا ہویا سی، حضور نے تے دو پتھر بنے ہوئے. یہ عالم ساڈا جڑے حضور دے تربیت یافتہ لوگ ہیں. میرے اماں جی دی حدیث سناندے ہوندے آ مینوں اللہ پاک انہاں دی قبر تے کروڑاں رحمتاں نازل فرمائے. ایک نا گئی ایک بندہ گیا حضور کول کہ جی میرے کول نا ایس باری فصل ہوئی ہے 6 مہینے اگے سال پورے دی کنک ہو جاندی ہے جو تے ایس باری دی خرچہ تھوڑا ہے تے میرا انتظام کرو. حضور فرماندے نے 6 مہینے دا کیدے جی کول فرمایا فلانے محلے وچ ایک بڈھی مائی رہندی ہے جا اے اون دے آ تے تو آ کے سال دا ساڈے کول لے جا. وہ بندہ اٹھتے وہ سامان دیا لے کے گیا. اس دروازہ کھٹکھٹایا مائی باہر آئی تے وہ بندہ کہندا ہے اماں جی حضور نے تواڈے کول 6 مہینے دے دانے بھیجے نے. تے وہ آندی ہے پتر کھلو جا. وہ مائی اندر گئی تے ویکھ کے باہر آئی. تھوڑی دیر بعد آندی ہے کہ میں اندروں ویکھیا میرے کول اجے رات دا ہے، میرے کول اجے رات دا ہے. جا نبی پاک دی خدمت عرض کر سونیا اے اون دیو جتے کول رات دا کوئی نہیں، میرے کول تے اجے رات دا ہے. اون 6 مہینے والا مہار پھٹ کے سوچن لگ پیا مینوں اللہ 6 مہینے دا دتا ہے تے میں اگلیاں 6 واسطے پریشان ہاں. اے مائی کڈی مقدراں والی ہے تے کڈے توکل والی ہے جن ایک رات دا ہے تے اگلا کوئی نہیں تو مڑ بھی نہیں لیندی پئی. اس مہار پھٹی تے اپنے گھر ٹر گیا جائے 6 مہینے دا دتا ہے. اگلا بھی دیسی ہن کیڑے منہ نال حضور تو جا کے مڑ. عزیزو بھائیو اے ساڈا عالم ہے. سان پریشانی رہندی ہے اسی سال دے بڑولے بھرنے ہاں، پورے سال دے بھر چھڑنے ہاں. بھلا ہن سال تے کانے چنگلیاں نے جڑا سال دا بھردا ہے ان کوئی پتہ نہیں میں اگلا سال ویکھنا ہے، اگلا دن ویکھنا ہے یا نہیں ویکھنا. آ جڑے تواڈے کول درختاں تے پرندے نے انہاں دے کوئی آلڑیاں وچ بڑولے ویکھے کوئی نہیں ہوندے. انہاں نوں بھی رب دیندا ہی پیا ہے. انہاں نوں خالق روٹی دے رہا ہے کیونکہ انہاں دا اس خالق تے یقین ہی ہے. میہ ہوے جھڑی ہوے
آندھی ہوئے طوفان ہوئے انہاں دا مالک انہاں دی روٹی دا انتظام کرتا ہے ساڑھے خالق دا ساڑھے نال بھی وعدہ ہے واللہ یبسط الرزق لمن یشاء اللہ فرما دیں وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها کوئی جانور زمین تے میں ایسا بنایا ہی نہیں جن دا رزق میرے ذمہ نہ ہو بھلے لوگاں سن کوئی شادی دا کارڈ چا گلے تے ادو اساں گھر کدی نہیں پکائی توجہ ہے کہ نا کس نیت ہے آج انہیں سانو کارڈ گلیا ہے آج دی ساڑی روٹی جی اودے کوئی بندہ انجا کہنا یار ہو سکتا ہے وہ نا دے وے آدھر چھاڑ پر آنو ساڑے کارڈ گلیا ہے ان کی نہیں اس دے ان دے کارڈ تے یقین ہے رب دے قرآن تے کوئی نہیں یقین جس قرآن نے چاہ کہا تو اڈی روٹی میرے ذمہ مڑ بھی حرام تے حلال غلا چھڑ دیو کوئی سیانی نو کر دے کہ آ حلال ہے تے اے حرام ہے اے نہ کھائیے تے اے خالق ہر بندہ جوڑن دے چکرے چھے ہر بندہ دے مال جمع کرو ہر بندہ دے دولت کٹھی کرو اسی اپنے بچیاں دے ذہن بنا چھٹے نے ماحول بن گیا ہے معاشرہ اس طرح ہو گیا ہے کہ دولت ہے تے بندہ ہے دولت ہے تے بندہ کوئی آج دور ایسا آگیا رشتہ دار بھی ہوندے نیدے گوڑ پیسہ بندے آنے رشتہ دار بھی ہوندے نیدے گوڑ پیسہ بیلی بھی ہوندے نیدے گوڑ پیسہ غریبان دا تا بیلی کوئی نہیں غریبان دا تا جیب میں کہے قانون تو اٹھا دنیا آنے آدھا ہے نا تے ہے انجی بندے اڈے بے وقوف تے چبڑ ہو گئے نے جنہ کوئی پیسہ ہوئے انہاں نالی رشتہ داری ہے تو انہاں نالی یاری ہے غریبان آتا تو یاری بن دائی کوئی نہیں یاری کوئی نہیں بن جی سمجھ آئی لیکن یہ نبی دا طریقہ نہیں یہ نبی بھی اس سے سوچتے چلتے ہوندے بس صرف دولت نالی عزت ہے تے حضور دے نوکران سر فہرست نہ بلال دا نہ ہوندہ نہ حسن بلال کو نہ دولت بلال کو لیکن میرے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بلال جی آقا تفسیر دور منصور دے اندر علامہ جلال الدین سیوطی لکھ دیں کہ میرے نبی نے فرمایا بلال اس کعبے دی چھت تے کھلو ہن کعبہ تھلے لے تے بلال دے قدم تے کسی عام بندے حکم نہیں جاری کیتا خود مصطفیٰ کریم نے حکم جاری کیتا ہے جدو بلال آتے چڑھے تھے کچھ بندے اس ویلے بھی ایسے ہے جنہ یہ سوچے آپ یہ حبشی بھی ہے یہ غریب بھی ہے یہ کاڑا بھی ہے یہ ہونٹ موٹے بھی نہیں یہ کعبے تو بھی اچھا ہو گیا جیسی نیویں ہیں آج بھی تسی پنڈائیں جو ایک کھونا تے بندے آدھے ذہن نہیں ہوندے نے او فلانا کمی ہے او فلانا چودری ہے او فلانا نائی ہے فلانا تیلی ہے فلانا موچی ہے تے اسی جی بڑے اچھی شان آڑے ہیں او بھائیا میرے رب نے اس سے وڑے آیت نازل فرمائی جہاں محبوب نو دس کیا جبریل اللہ فرما رہا ہے یا ایوہ الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ خالق نے تو انہوں ایک آدم چو پیدا فرمایا تسی سارے آدم دی اولاد ہو کوئی کسے تو بڑا نہیں کوئی کسے تو نکا نہیں صرف تقوی ایسی شے جڑا بڑیاں نے کیا سارے آنے سیم مٹیریل ہے مٹی جو بنے ہو بندے واللہ دے ہو کوئی فرق نہیں اے فرق نہ سمجھا کرو اللہ فرمایا تو اسی کس گلتے بڑائی کر دے پہ آج تو نہیں تے بخایا ہے کہ چودری تھلے تے بلال اتے جدے گلے وچ رسی پا کے مکے دیا بادارہ جو گسیٹ دے آؤ آج بیکھو اللہ نے ان کی شان دے جے لیکن ایک گل سمجھی ہے اے بلال کو شان دیتی کی میں جمیں حضور دی نوکری کیتی ہے جدی چنگی نوکری کیتی ہے اوڈی چنگی سائیاں اچائی عطا فرما چھاتی نوکری نالی ملتی یعنی حضور دی بارگاہ ہے اگر کوئی بندہ خادم مصطفیٰ ہو جائے تو اللہ اس کو عزت دے چھڑ کوئی عاشق مصطفیٰ ہو جائے تو اللہ اس کو عزتاں نال نواز دے عزتوں دے پیچھے پیچھے ٹوٹی ہے جڑا نبی پاک سرکار دا غلام ہو جائے جے او دولت تے حسن نال عزت دیندی ہوندی تے چنگے خاندان نال عزت دیندی ہوندی تے مڑ بلال تے عزت والا نہ ہوندا اللہ نفی کیتی نہ چیزاں دی کہ نہ دولت عزت دیندی ہے نہ حسن عزت دیندا ہے نہ حسب تے نسب عزت دیندا ہے عزت دیندا ہے تے صرف اللہ تے اللہ دا رسول دیندا ہے بھائی سمجھ آ گئی جیڑا حضور دے ذکر نو نبی پاک میں کہیں بندے ایسے بیٹھے وہ
پہلے ریڑیاں لیندے ہیں ملدے سن جی ریڑی لیندے ہیں اوتھے ہوکے دیندے ہیں اللہ کرم تے کیتا ہے حضور دے نام دا ہوکا دین لگ پیاں اللہ گڈیاں دے چھڑے صرف حضور دے نام دے ہوکے وچ اتنی برکت ہے جیڑا چنگا ہوکا دے لے چنگا ہوکا دے وے تے گوبھی والا بھی ہوکا چنگا چ دے وے تے ویکھون دی بھی جاندی کوئی نفع بھی لے لے تے ہوندی اون دے کول گوبھی جی سمجھ آؤں دی کوئی ہوکا دیندا تے جے کوئی ہوکا دے وے نا نبی دے نام دا حضور دے نام دا ہوکا دے وے تو گوبھی والے گوبھی دا منافع دیندا ہے جڑا حضور دے نام دا ہوکا دے وے اللہ اونوں کائنات وچ عزت عطا فرما چھڈدا ہے اتنی عزت مصطفیٰ دے نام وچ جڑا نبی کردا رہے اللہ اس نو عزتاں دے آسمان دا ستارہ بنا چھڈدا ہے برادران محترم عزیزان محترم میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صرف دولت مند نال محبت نہیں کرتے دولت مند نال حضور نو نفرت نہیں لیکن جڑے غریب ہوندے ہیں انہاں نال حضور نو بالا پیار ہوندا حضور تشریف فرما نے آج بندے جڑے نا ساڈا ہوندا معاشرہ اون دی حالت ہے مرچاں کھا کھا کے تے بندیاں دے خون گرم فول کالیاں مرچاں رتیاں مرچاں سبز مرچاں شملہ مرچاں کھرے کو اور بھی ہو سن اینیاں مرچاں بندے کھاندے نے تے او اینا سارا لو ہوندا ہے اور یا کو ٹچ کردا ہے تے او 140 50 تو پارا شوٹ کر گندا وہ گل گل برداشت ہی کو نہیں کرتا اے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اے میرے حضور نے بے کہتے کھانا کھا رہے ہیں گوشت حضور گوشت ناول فرما رہے ہیں سکھا ہویا خشک گوشت عربی جس میں قدید کہتے ہیں تے ایک مائی آئی بڑی تے ان لوگ آندے ہیں وہ جلی جائیے ایب نارمل ہے وہ آگے آندے یہ سنیا میں نے بھی دیو تو حضور نے مٹھ بری دی فرمایا لائے تو بھی لے لے تو وہ سکھیا نہیں میں یہ نہیں لینا جیڑا تو اٹھے منہ اچھے میں نو دیو میں نو کٹ کے دیو تو میرے پاک نبی نے اپنے منہ اچھو کٹ لیا انج بندے آکھن سکھا ہے میں فلانے منہ اچھو کٹ کے بھی کھوایا ہے پر یہ عملی نمونہ وکھے تھے حضور دی حیات مبارکہ اچھو کے میرے نبی پاک نے منہ چو کٹ کے فرمایا لے بھائی اس صحابہ کہتے ہیں جنہوں نے ایک کھا لیا نا تو اس تو بعد اللہ کریم نے اس دی عقل جڑا خلل سی حضور دے جوٹھے دا صدقہ و سارا خلل دور فرما چھا اے میرے نبی پاک سرکار دی رحمت للعالمین میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر فاروق پڑے حضور دے غیرت مند صحابی سی انہاں دے نال چلے جاندے تے کملی مائی حضور دا بازو پھڑ لیا تے عرب دی دھوپ وچ لے کے کھلو گئی گلاں سنائی جائے سنائی جائے سنائی جائے سنائی جائے تے بیبییاں ہوندیاں ہیں وہ تو بڑا دن تھوڑی جی جلی آئی جڑیاں ساڈیاں صحیح بھی آ پیران دے کول آ کے بہ جان تو جوں لگ لیاں نے جوں لگ لیاں نے جوں لگ لیاں نے ساڈی جی مجھ بھی بیمار ہے ساڈی جی گاں بھی بیمار ہے او جی ساڈی فلانی نہیں دے ویا جے تمیز تے فلانی گوانڈن ساڈی نہیں تمیز دے ویا تے میں نکلی آوندی آئی تے او ساڈے گلی وچ فلانی بی بی رہندی او سکھے میرے واسطے بھی کوئی پیران کول تمیز لئی آ او پورے محلے دے تمیز لے کے تے انہاں دی کہانیاں سنا کے تے مڑ بھی چپ نہیں ہوندیاں اجے او صحیح ہوندیاں آجے وہ صحیح ہوئی ہیں تے جیڑی کملی آئی تے پھر اگو کملی والا انہیں ماں پھاڑ لی تو دپے کھلار لیا تے جو گلہ لگی سنائی جائے سنائی جائے سنائی جائے ان حضرت عمر فاروق ناڑا ہے وہ بھی جات نہ سکتے حضور نو چھڑ کے وہ بھی کھڑے رہے جدو اپنی مرضی نال حضور دی باں چھٹی اسے تو باں بڑی دی اپنی مرضی نال اس باں چھڑ دیتی حضور دی تے نبی پاک سرکار تر پے تے حضرت عمر عرض کرتے نے سونیا ہی کو گل سندا ہے
جن دی تسی اتنی دیر دھوپ وچ کھلو کے سن دے رہے ہو، اس بڑھڑی دی کوئی گل سندا ہے تے حضور فرماندے نے عمر ہور تا اگے کوئی نہیں سندا، جے میں بھی نہ سنا تے دیاں کون سن سی؟ ہائے ہائے، اے میرے پاک نبی دی سیرت دے لیا، اے میرے نبی پاک سرکار دے طریقے نے۔ حضرت عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین دے پتر نے، لیکن نبی پاک دے کامل عاشق صحابی نے، اور رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی حضور دے خلاف گلاں کردا ہا، حضور دے خلاف بولدا ہا تے حضرت عبداللہ عرض کردے نے سونے میرا باپ بڑا غلط بولدا ہے، سونے اپنا جھوٹا پانی نو دیندے میں انہوں پلاواں، اللہ ان دے اندروں میں بیماری دور چا کرے۔ توجہ ہے میں بچے آندے نے شاہ جی اتھے بندے تواڈے خلاف بڑا بول دے نے، اتھے بھی بندے تواڈے بڑا خلاف بول دے تے میں انہاں نوانا کملیو میں تے ہیں ایباں والا، میرے وچ تے خطاواں ہی بڑیاں نے، جڑا اس کائنات دا سب تو کامل ہستی تے انسان تے رب دا محبوب ہے جدا نام محمد مصطفیٰ ہے، جتنا بندیاں انہاں دے خلاف بولے ہے ساڈے خلاف تا او دا عشر اشیر بھی نہیں بولے تے سرکار اللہ انہاں شان دیتی ہے تو اتاں ہی رہی، اے بھی بول دے تے سنی پوندا ہوئے تے سن لیا کرو، نہ سنیندا ہوئے تے اٹھ پڑویا کرو، میں کسے نہیں آکھنا میری وجہ تو کسے نہ لڑ پڑ، کیونکہ میں اس قابل نہیں کہ میری وجہ تو لڑیا جائے، ہاں اللہ دا دین نبی دی عزت اس قابل ہے کہ دے واسطے لڑیا جائے، نبی دے ناموس دے تحفظ واسطے لڑیا جائے، ساڑھے دیاں واسطے کے لڑ سو دے، کوئی آندہ ہے دیاندہ روے، اللہ انہوں آپ پہ ہدایت دے سی تے کسے ویلے ہو بھی صحیح ہو جاسی، جراب نے منظور ہویا تھے، یہ کوئی گل نہیں، کسے دے اس طرح کرنال بندے دی شان ہے کوئی فرق نہیں ہوتا، جب رب دیتی ہوئے نا عزت تے وہ بندیاں دے گھٹایا میں گھٹی، یہ ایویں بندیاں نے مغالطہ ہے، میں کو جھٹ بول لیا تے تاں انہاں دی شان گھٹ جاسی، میں کو بولیا تے فلانے بندے دی نا، میرا دل ہوئے نا سید فیض الحسن صاحب، میں کسی بندے دے خلاف بولنا جو دی شان گھٹ جانی ہے تے میری غلط فہمی ہے، جنہوں رب آکھے میں اتاں کرنا ہے، میں کہونا نہیں میاں کرنا، جب کٹیلے لگتا ہوئے تے رب آکھے بولو بھئی یا اللہ ان بارا اتاں پہ کرنا ہے، دعائیں چیئیں اٹھا کھا بندے نہیں اٹھا کر سکتے، نا بندیاں نے ایک کام رب رکھی اپنے کوڑے، فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، عزت بھی میں دینا تے ذلیل بھی میں کرنا، جے ذلیل ہون تو ڈر بچنے تے او دے کولو ڈر، جے عزت لینی آ تے او دے اگے سر جھکا، عزتاں مالک عطا کرتا ہے۔ بھائیو سمجھو نہیں کوئی نہیں، بندے جتنا زور بھی میرے بھائیاں اولان بندیاں نال، میں اپنے سارے بھائیاں دوستانوانا جی تو انہوں آکھے ہو نہیں صحیح دے تُسی بھی آکھا کرو اللہ یار تو ہی صحیح اور راضی ہو جا سیبا میں نہیں میرے نال کوئی اور بھی ہے تے جو انج نہ آکھے تُسی نہ سن سکتے ہو تھوڑا جا سجے کھپے ہو گیا جاٹے کو بھائی اور اندروں کو تو ان کٹ لین دیتا کرو گیس اپنے اندروں ہو سکتا ہے نہ نکلے ہوں شدہ پھٹ جائے لہذا ان بولن دیتا کرو بولیاں بندے دی تشتو تھوڑی جی تسلی ہو جائے حضرات دی وقارہ واللہ دا قرآن سنا اللہ فرمانے دون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون علامہ اقبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بولے کہ آپ فرمان نور خدا ہے کفر کی حرکتیں بخندزن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا پھونکوں سے یہ چراغ
نجد سے بڑی تیز آندیاں ایک پھول بھی چمن سے گرایا نہ جائے گا ایک پھول بھی چمن سے گرایا نہ جائے گا اور اقبال فرماتا ہے فانوس کہ جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے گی جسے روشن خدا کرے بھائیو سمجھ جائی گئی ہوا ڈیوے بجھان دیئے نا ہوا ڈیوے بجھان دیئے بلے لوگ گاؤں تے اللہ جی ہوا دی ڈیوٹی لائے براکھی تو کرنی ہے تو مڑ بجھا کون سکتا ہے علامہ اقبال کسے دی کوٹھی ویک کے نا حسد کریا کرو اللہ آڑیا ہو کسے دا پتر چنگا ذہین نکل پوے تو نہیں حسد کریدا کسے دی نوکری لب جائے تو نہیں حسد کریدا کسے دی منجی کنک چنگی ہو پوے تو ہاتھ نہیں ماری دے ہندی بڑی بڑی یہ پتہ نہیں کی گل ہوں اللہ نال مقابلہ کرنا ہے بھلے ہوں اور ساڑھے آجی اور ایک واقعہ سنے دیں ویسے ابو نور مولانا بشیر احمد صاحب کوٹلی لواران آجنے نے لکھے میں ایک بادشاہ آدم دا وزیر آجے وہ بندے ہوندے تو بڑا نا حسد کر دیا ہے بادشاہ آکھا بھی یہ سیانہ بڑا ہے انہیں آکھا یہ سیانہ ہے تو انہاں کو ایک سوال دا جواب دے دے انہاں آکھا جی دسو ہو سکے جی اندھے تو پوچھو بھئی اندھے جلیاں تلیاں نے اندھے اتے وال کوئی نہیں اے کیوں ایتے ہیں نا ایتے کیوں نہیں اور تو کل اینا ہو سکے جی بادشاہ سلامت تو اٹھے بوئے تو لیندیاں ایدوں جھاڑ گئے انہاں کیا کام نہیں بنے انہاں کیا جی انہاں کو توڑے آتھاں پہ کیوں نہیں ہاں بھائی داس بھائی میرے آتھاں پہ کیوں نہیں بادشاہ کیا وہ سکتا جی میرے لیندیاں جھڑ گئے توڑے دیندیاں جھڑ گئے انہاں کیا کام موڑ گئے انہاں کیا جی ساڑھے دس ہوئے نہ کو بس ساڑھے آتے کیوں نہیں وہ سکتا جی توڑے دیندیاں جھڑ گئے میرے لیندیاں جھڑ گئے انہاں دیاں جنج کر دیاں جھڑ گئے سمجھ آئی گئی او بھائیہ منجی کنک فصل مال ڈنگر دے کسے رب سوکھ دیتے ہیں کیوں آنے ہیں کیوں دیتے ہیں انجی آندہ رکھا بکیڑا کمیاں مالکا ان جو دیتے ہیں میں نے بھی دے چاہتا تو وہ دیکھو کیڑی کمی ہوتے ہیں نہیں دے جڑ زندہ کیڑی کمی ہو جانی ہے خزان نہیں بڑے بھرے لیکن نہیں بندے انج نہیں کر دوں نہیں دیکھو کیوں تو جدو بندہ انج کرتا ہے نا ادو اللہ اور بڑا دے دے ہاں جی علماء لکھنے نے کہ حسد برا کیوں ہے اللہ ناپسند کیوں حسد کا مطلب یہ ہوتا ہے بینو کیوں دیتے اللہ فرماتا ہے تو کون ہے آکھا نالا بین کیوں دیتے میں جو دینا تو انجی آکھا میں نہیں دے انج کیوں آنا ان کیوں دیتے اس وجہ تو حسد اللہ ناپسند نہیں جڑا دے ان کیوں دیتے ان کیوں دیتا ہے رب دی اطاعت اعتراض دا نام حسد ہے رب دی اطاعت اعتراض کرن دا نام حسد ہے تے اے دعا کرنا کہ میں نمی دے نواندے نے رشک کرنا جائز ہے حسد کرنا نجائز ہے لہذا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ جدو اپنے پیران کو جان دیا ہے تے پیر فرمائن دیا ہے شاءاللہ محسود تر تھینے مہر علی کسے پوچھے جی یہ بھی دعا ہے محسود تر تھینے اللہ تیرا لوگ تیرا اور اثر کرن تے پیر سیال نے فرمایا اے دعائی تے ہے جنہ لوگاں دا حسد کیتا اللہ کے انہا اور اتاں کر دیا جانا اگا کرن دیو دے توجہ ہے کہ گئی نا علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ آپ فرمان نے فانوس بن کے جس کی
حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے گی جسے روشن خدا کرے۔ جنہاں نوں اردو دی سمجھ نہیں آتی انہاں پنجابی دے ماہرین واسطے میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ دا ترجمہ سنانا جڑا انہاں ساریاں دا ترجمہ ہے۔ حضور میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں تیری آج پناہ خدایا تے اور نہیں کچھ سجدہ جس دیوے نو آپ تو بالے تے او دیوا نہیں بجھدا جس دیوے نو آپ تو بالے تے او دیوا نہیں بجھدا۔ او ہن عرض کردے نے یا رسول اللہ جڑا میرا باپ ہے نا اندے اندر کوڑ دی مرض کوڑا ہے اندر ہن بیٹے نے لیکن بیٹے نبی پاک سرکار دے غلام نے وہ دوجی کمپنی نال تعلق رکھدا سی جڑے اندروں اور تے باہروں اور ہوندے انہاں نے قرآن دی زبان وچ منافق اندروں اور تے باہروں ذل وجہین دو منہ والے۔ ہاں جی دو منہ والے دا مطلب ہوندا ہے بھئی ایک منہ نال اودے گل کر لی تے دوجے منہ نال ایدے کر لی مڑ ایک منہ ہوے تے گل وی تے ایک ہی ہونی چاہیے جیڑا دوواں پاسے کرے اوندا مطلب ہوندا ہے بھئی دو منہ والے نے دو منہ والی شے چنگی نہیں ہوندی اے تے تانوں بھی پتہ وا جیڑی شے دو منہ والی ہوے وہ نہیں چنگی ہوندی۔ اللہ تعالی ایک منہ ہی رکھے۔ اچھا وہ نا جی بھائیو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اپنا جھوٹا پانی نہ دیندے چاچا صحابی بول رہے صحابی اپنا جھوٹا پانی دیو میں اپنے ابن پیواوا ہو سکتا ہے یا رسول اللہ دے اندروں کوڑ دور ہو جائے۔ صحابی دا کیتا ہے بزرگاں دا جھوٹا اندر صاف کرتا ہے بزرگاں دا جھوٹا اندر صاف کرتا ہے تاں ہی تو کہ جی جھوٹا دیو تے حضور بھی بڑے رحمت للعالمین سن وہ نہیں فرمایا وہ تو ساڈا ہر وقت گلا کرتا ہے تو ہم کیوں دئیے سرکار فرمایا لے بے لے جا ان پلائیں وہ ہن لے کے ٹر گیا ابو جی آپ پانی پی لو پتر خیر یہ کیا پانی ہے جڑا بڑا خصوصیت نال پین بندے مسلمان ہے انہاں سچی دسی انہاں کیا حضور دا جھوٹا ہی ہو سکیا میں کوئی نہیں پی سمجھ آئی ہو سکیا میں کوئی نہیں پی ختم ہوئے تھے عام بندیاں نہ کی کھالا تو اندر میں کوئی نہیں کھانا نہیں کھانا چلو کہ بھائیوں نے کھانا دینا کھاؤ تو اڈی اپنی مرضی ہو سکے وہ میں کوئی پینا میرا جواب وہ واپس آ گئے یا رسول اللہ میرے ابے پانی نہیں پیتا حضور مسکرا حضور کو پتا سی میں اس کو نہیں پینا لیکن انہوں نے آکھا بھئی میرا کام عطا کر اچھا وہ نا جی بندہ فوت ہو گیا وہ منافق مر گیا بیٹا حضور دی خدمت چاہ کے کرتا ہے یا رسول اللہ میرا ابا فوت ہو گیا ہے سونیا اپنی کدی کمیز چلا کے دیو نا تے اسی کفن ان کمیز تواڈی چا پوائیے ہو سکتا ہے اللہ ان تواڈی کمیز دی وجہ تو بخشے چا تے حضور نے نہیں فرمایا مر گیا تے مگرو لچھا ہے میرے نبی نے اپنی کمیز مبارک لا کے فرمایا لے سنگیا لے جا جے او اے پا کے تو راضی ہونا ہے تے پا کمیز لے گئے کمیز چپائی نوا دعا کے جنازہ تیار کیتا تد کیتی سونے جنازہ نہ پڑھے دے میرے نبی پاک سرکار جنازے تے ٹر سونے اپنے منہ چو لابے دہن کٹ کے دے منہ نو پہندے چا آیا
میرے پاک نبی جنازے تے کھلوتے تے اللہ فرمایا ان تستغفر لهم 70 مرۃ لن یغفر اللہ لهم. سنیا تسی 70 واری یہ واسطے استغفار کرو میں ان کو نہیں چھڑنا. لن یغفر اللہ لهم 70 واری تسی یہ واسطے استغفار کرو تو میں جنت نہیں دینی. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. ان میں سارا تو ڈوبی جہنم میں سٹنا سونے ہے تیرا گلا کر رہا. حضرات محترم میرے نبی پاک سرکار دا جملہ سنو تے غور نال سن کے صرف سمجھن دی کوشش کرو. میرے نبی فرماندے نے صحابہ اللہ فرمایا 70 واری بھی تسی دعا کرو تے میں نہیں بخشنا پاویں میرا یہ دشمن سی. اگر اللہ فرماندا مجھے 70 واری چاہے دے واسطے بخشش منگو تے میں چھڑ دے ساں تے میں محمد دے واسطے 70 واری بھی مانگ دے دے. بھائیو توجہ ہے حضور کریم نے حضور رحمت للعالمین نے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس سے تو رحمت للعالمین نے جنہ پتھر بھی مارے میرے نبی نے انہا واسطے بد دعا نہیں فرمائی. حضور انہا واسطے بھی دعا نہیں کرتے رہے. اللہ اکبر کبیرہ. جے کوئی بڑا دشمن بھی حضور کو آیا تھا میرے نبی نے انہیں اپنے سینے ناری لایا. ساتھ حضور ورگا تے نہیں بن ملنگا پر یار کچھ تے آت تھوڑا رکھ نہیں لینا چاہیے. چلو وہ حضور ہے اسی انہا جیسے کتھوں اسی انہا جیسے نہیں لیکن کچھ ریس تے کریے کچھ نبی پاک دے طریقے تے چلن لگی کوشش تے کریے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنو حضور نے عید کی نماز پڑھائی تو عید پڑھا کے نا تو حضور اپنے حجرے چھوڑ گئے تے جدو گھر بیٹھے تھے مسجد وچوں رون دی آواز آئی. مسجد وچوں رون دی آواز آئی. میرے حضور باہر تشریف لائے ویکھیا تے مسجد وچ حضرت سلمان فارسی رون پے. حضور فرماتے ہیں سلمان کیوں رو رہے ہیں؟ عرض کرتے ہیں سونے آج عید آئی تے سارے مڑ اپنے اپنے گھرائیں ٹر گئے اپنے اپنے کنبے قبیلے گھرے ٹر گئے ملن واسطے. میرا تو وطن بھی بڑا دور ہے تے رشتہ دار بھی اتھے کوئی نہیں. مینوں آج عید والے دن انہاں دی یاد آئی. میرا بھی کوئی گھر ہوندا میرا بھی کوئی اہل و عیال ہوندے میرے بھی کوئی اہل بیت ہوندے تے حضور نے نال لے لیا. لے کے اپنے گھر گئے تے فرمایا میری بیٹیوں اے عائشہ اے فاطمہ تو اڈا فرشتیاں تو بھی پردہ ہو سی پر اگو میرے سلمان تو پردہ نہ کرے آجے میں انو اہل بیت بڑھا لیا. حضور نے سینے نہ لا لیا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ماریا سینے لایا مہربانی سونیا ماڑیانو سین لایا مہربانی سونیا. جڑے بندے صحیح لہجے نال پڑھ سکتے ہو وہ پڑھ لو دوجے نہ پڑھے دوجے سن دے رہو سنن دا ثواب بھی دین ہے. بد مزہ نہ کر مزے والے بندے پڑھ لیں دوجے سن دے رہے سنن دا بھی ثواب اللہ سارے اکٹھا دے چھے. میرے نبی پاک سرکار آپ یہ شان و ما ارسلناک الا رحمت للعالمین. آنکھوں نہ ماریانو سین لایا مہربانی سونیا ماریانو سین لایا مہربانی سونیا. امیران ہر کوئی ہے
کرتا دوستی ناصر سید ناصر چشتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں امیران ہر کوئی ہے کرتا دوستی ناصر غریبان محبوبہ یارانے سارے تیرے ماڑے سین لایا میرے مانی سونیا مارے سین لایا میرے مانی سونیا حضرت ظاہر حضور ایک صحابی نے اور شمائل ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے حضرت ظاہر میرے پاک نبی دے غلام نے غریب نے پنڈ دے رہن والے نے تے سبزی دا بزنس کر دیا ہے سبزی دا کاروبار کر دیا ہے سبزی دا بزنس کر دیا ہے پنڈی چوں سبزی لے جانی تے مدینے شریف لے جا کے بیچنی میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کبھی گفٹ وچ سبزی پیش کرتے ہیں تحفہ سبزی پیش کرتے ہیں اور جنہیں جو کا ہوئے اس دینا تھے وہ نہیں ہوتا ہے جی سمجھ نہیں پئی ہے کہ کوئی ہن بھی بندے انج کر کرتے کوئی گنے لے آوندا ہے کوئی چیز لے آوندا ہے ایک دن ایک بندہ آیا ایدے جنگ وچ پنڈ اٹھو تے اس لیا کے نا تے ادھا کو کلو دے کوئی تیل ہے چچرا آسو فیل تیل اس آکھے جی ساڈے تیل جاڑے تے میں آکھیا میں پیران دے وہ سو منچا دیتے میں بڑا خوش ہوا بندہ بڑا چنگا ہے جس لئے تیل شل سی رکھ لیتے ہم نے جی ایک ڈیٹ بھی لے لے میں کہا ڈیٹ بھی لے لے اس آشا جی میرے کوڑ اور شے کوئی نہیں تیل ہی ہے سمجھ آئی گئی میں کہا تو جلے پیار نہ لے آندے نے حق بندہ ایسے بھی تیرے کوڑ آ جائے بندے اجے بھی محبت اور پیار نہ اس طرح اس انداز نال پیش ہوندے نے کیونکہ اس سمجھ دن بھئی او رسول دے صحابی آئے او رسول نال پیار کر دیا سی رسول دی آل سمجھ کے نال پیار کر حضرات دی وقار سبزی لیا کے حضور دی خدمت پیش کر دے ہائے تے حضور مدینے شریف وچ ہون والیاں چیزاں جو کو حضور بھی عطا فرمانا لے گلیا آ تو لے اونا جا کے بازار چاچا بھئی جیڑے ساڈے نبی پاک نے نا اونا نال ساڈی بھی بڑی سلام دعا ہے تے ہمیشہ کسے نیویں بندے دی اونچے نال سلام دعا ہوے تو اونچے ہو نہیں دسدے نیویں ہی دسدے نے بس ساڈی اون دے نال بڑی سلام دعا ہے اونا دسنا بس ساڈی حضور نال بڑی ہیلو ہیلو سمجھ آؤ ساڈا حضور نال بڑا ریلیشن ہے بڑا تعلق ہے حضور میرے نال بڑا پیار کردے بندے آ چھاڑ بنا تو کتھے پنڈو سبزی بیچن والا تے کتھے رب دا حبیب ایویں نہ گلاں کریا ایک دن او کھلو کے سبزی پہ بیچن بازار مدینے دے وچ تو حضور آ گئے ترمذی شریف وچ حدیث ہے شمائل ترمذی وچ حدیث موجود ہے میرے نبی نے اپنے دوویں ہاتھوں دی اکھاں تے رکھ لے توجہ ہے کہ نہ ہاتھ اپنے اکھاں تے رکھ کے تے حضور فرماندے نے دس وی سانو سیانے اللہ اکبر کبیرہ کہ حضرت ظاہر فرماندے نے پہچان تا میں ہوئی گئی پر میں آکھیا جٹ گل ایتھی رہے آ مدینے والے ویکھ لین بس ساڈا پیار ہے یا کوئی نہیں حضرات دی وقار گویا آپ زبان حال نال بول کے کرے ماڑیاں سین لایا مہربانی سونیا قربان جائیے سید ناصر چشتی بولے فرمانے نے رحمت کی سکون بخش پناہوں میں رہیں گے سرکار دو عالم کی نگاہوں میں رہیں گے تڑپیں گے تو آغوش میں لے لیں کہ وہ ناصر کچھ دے
سویرے گار کی باہوں میں رہیں سرکار نے اپنے علم نشرہ دے سینے نہ لایا ہے فرماندے نے میں بول کے قصدہ نہیں ویسے آن لے آئے میں بول کے آنا مدینے والے آج میرا سودا ویکھو یہ حدیث دے لفظ نے او آندے نے میری سبزی لے لو تے حضور فرماندے نے نالا بندہ بھی خرید لو تے وہ بول کے کہتے نے سونے میں نے ویچو بھی تے میری کیڑی قیمت لگ لگی میری بھی کوئی قیمت ہے تے نبی پاک فرماتے ہیں تیری قیمت بندیاں دے نظر تھوڑی اسی پر اللہ دی بارگاہ وچ تو بڑا قیمتی ہو گیا ہے قربان جائیے فرماتے ہیں ماڑیاں سین لایا میرے بانی سونیا ایک نا مدینے شریف وچ گھر ہے اس گھر دی جڑی مالکہ خاتون نے انہاں دا نام ہے ام سلیم بنت ملحان انہاں دی بہن نے ام حرام بنت ملحان انہاں دے گھر حضور بغیر دعوت آپ پہ تشریف لے جاتے او ایڈے امیر کوئی نہیں لیکن انہاں دے گھر حضور بغیر دعوت خود ہی تشریف لے جاتے اور ہر روز کثرت نال حضور جدو مدینے شریف ہونا تے 12 بجے حضور انہاں دے گھر آرام کیلولہ فرما تے انہاں ایک بستر الگ رکھیا ایسی چمڑے دا جدو حضور ہونا تے انہاں کٹ کے بچھا دے اے جڑا پیراں واسطے منے بستر بندے رکھ دے نہیں اداواں وی اساں انہاں کولوں ہی سیکھیاں نے متے بندے آکھن بھائی ویکھو کڈا پیران پروٹوکول دیندے بسترے تے کوئی نہ پوے انہاں دی سالن وچ روٹی نہ کھاؤ انہاں دی برتن وچ روٹی نہ کھاؤ پیران دی ہر شے نہ وکھری رکھی ہے اوے پیر جھوٹ کوئی نہیں ہوندے وکھری رکھی ہوئی نے اے حضور نے یاراں تو اداواں لئیاں نے ایک صحابیہ دے گھر حضور گئے تے مشک حضور نے منہ لایا مشک تے انہاں اوتھوں کٹ کے رکھ لئی جتھے سونے دا منہ لگا ہے ہن اسی بھی ایتھے ہی منہ لائیے انہاں رکھ لئی بھئی اور برکت والی ہو گئی انہوں الگ رکھ رہے انہاں چمڑے دا ایک بستر رکھیا ہویا سی جدوں حضور آوندے او کٹ کے بچھاندے چا تے اے اوہی مائی ہوری نے جنہ حضور دی کلائی تو پسینہ پوچھ کے اپنی شیشی وچ رکھیا سی کہ خوشبو لانی ہوندی ہے انہاں دے گھر حضور جانا جڑی گل سناؤ حضور جانا تے اے نہ پوچھنا بر روٹی ہے یا نہیں حضور سیدھا انہاں دے کچن وچ جانا جو کچھ پیا ہونا آپے لے کے تناول فرما لینا انہاں غریباں نال حضور دا ایڈا ڈاڈھا پیارا تا واسطے تے سیاں ماڑیاں سین لایا میرے بانی سونیا مینوں ایک گل دسو ایک گل دسو ایک گل سارے بندے تسی چپ کر جاؤ تو میری ایک گل سنو تو میں دا جواب دیو بھاویں بولیا ہے نہ پر اپنے اندر جواب سوچ چھڈو بولیا جے نہ پر سوچ لو جواب میں سوال کروں کہ جیڑیاں قوماں تباہ ہوئیاں انہاں وچ کسے نے تول وچ وعدہ گھاٹا کیتا ہے تے انہاں دی بستی تباہ ہو گئی صرف تول وچ وعدہ گھاٹا کیتا کسے نے میزان کسے نے لواطت دے جرم وچ مبتلا ہوئے تے انہاں دی بستیاں الٹ گئیں توجہ ہے کسے تے ہوا دا عذاب زانیاں تے شرابیاں تے تھوڑا تھوڑا انہاں جرم کرنا تے انہاں دی بستیاں الٹ دتیاں جانا عذاب آ جانا ساڈے گناہ انہاں ساریاں تو ود گئے شراب چوری زنا چغل خوری جھوٹ فراڈ ڈاکے ایک دوسرے نے لوٹ مار کیڑا گناہ ہے جڑا اسی نماز اسی کو نہیں پڑھتے روزے اسی کو نہیں رکھتے حج اسی کو نہیں کرتے زکات تے عشر دیندے کوئی نہیں ساڈا کام سارا ہی پٹھا ہے مڑ ساڈے تے عذاب کیوں نہیں آندا ہے سوال توجہ ہے جنہ تے عذاب آیا ہے انہاں ساریاں تو ود گناہ اسی پہ کرنے مڑ عذاب کیوں نہیں آندا باپ بیٹے نوں مار دے پیا
بیٹا ماں نو قتل کردا پیا ہے، ماں دھی دے خلاف ہے، دھی ماں دے خلاف ہے، بھائی بھائی لڑدے پین، بیٹا بیٹا لڑدے پین، اتنی ایک دوسرے دی نفرت گناہگاری دے اندر اسی ڈبے پیا، لیکن پھر بھی عذاب نہیں ہوندا۔ کدی سوچیا ہے کہ دی وجہ کی؟ انہاں دی صورتاں بگڑ جاندیاں ہیں، ساڈیاں مڑ صحیح نے، کدی سمجھیا کہ یہ دی وجہ کی؟ تو انہوں بھی پتا ہونا ہے، پر تھوڑی جی میں وضاحت کر دینا۔ ایک عالم دین گزرے نے علامہ احمد علی لاہوری، دیوبند مکتبہ فکر دے عالم دین نے احمد علی لاہوری، وہ کہندے نے میں بازار وچ چل رہا سا تے ایک مجذوب بابا میں ملیا تے مینوں آندا ہے احمد علی اے بندے کتھے رہندے نے؟ احمد علی بندے کتھے وستے نے؟ تو آندے نے میں آکھیا جی آ بازار سارا بندیاں دا بھریا ہے، اور کی نے؟ وہ آندے نے انہاں میرے ہاتھ تے ہاتھ رکھیا، جدو ہاتھ تے ہاتھ رکھیا نا، وہ آندے نے میں ویکھیا کہ وہ جتنے بندے نے کسے دی کتے دی صورت ہے، کسے دی خنزیر دی ہے، کسے دی گدھے دی ہے، انہاں دیاں صورتاں ہی اور نے۔ میں فوراً ہاتھ چکیا تے بڑو بندیاں والیاں صورتاں نظر نہ آون پیاں، میں پوچھیا بابا یہ کی ہے؟ انہاں کہیا اے نہیں انہاں دیاں عملاں والیاں صورتاں جڑیاں تین میں بھی کھائیاں نے۔ بابا تو مڑ صحیح کیوں نے؟ انہاں کہیا صحیح اس تو نے انہاں وچ اللہ دا حبیب جلوہ فرمائے۔ حضرات دی وقار اے دے اوتے اللہ دا قرآن پڑھنا، اللہ فرماندے نے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، سونیا انہاں نو کیویں عذاب دیواں انہاں وچ تو وسنا ہے۔ اللہ لیعذبہم وانت فیہم، انہاں وچ تو جو ہے میں کیویں عذاب دے۔ ابو جہل آکھیا تھا محمد مڑ ساڈیاں لتاں بھان مان، اج میں ہن بندے آندے ہیں پیراں نال کو ساڈی لت بھان، سمجھ آئی؟ ابو جہل جملہ بولیا سی بس تسی محمد نو آکھو ساڈی لت بھان، حضور نے جو ویکھیا تے اللہ فرمایا سونے انہاں بھان تے چھڑیاں پر انہاں وچ تو جو وسوسہ جی دی مرضی اس آیت کی تفسیر جا کے پڑھ لے، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، میری تفسیر وچ لکھیا ہو کہ اللہ فرمایا سونیا پاسے تے میں بھی پردہ چھڑنے ہے پر انہاں وچ تو وسنا ہے، اور میں عذاب کیویں دے۔ کو سمجھ آئی ہے کوئی نہ؟ اے سرکار دی رحمت جس وجہ تو اسی بچے پھرنے ہاں تے اس بچن دا کوئی شکریہ ادا کرن دا اور طریقہ نہیں سوائے اس تو کہ حضور نال محبت کرو۔ 12 ربیع الاول شریف آ رہے ہیں، 12 ربیع الاول شریف، ہر بندہ اج تو تیاری شروع کرو۔ جے کسے کول غصت ہے ایک جھنڈی جڑی 10 روپیاں دی ملدی ہے وہ لے کے لاؤ، وڈے جھنڈے دی فرصت ہے تے وہ لاؤ، وڈے دی فرصت ہے تے وڈا لاؤ، نکے دی ہے تے نکا لاؤ، نہ تے کو اپنے کو کپڑا کینچی نال ترچھا کر کے لاؤ ضرور، پتہ لگے لگن والیاں نوں آ گھر سنیاں دا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ کوئی ایک لیٹن دی لڑی لا سکتا ہے تے ایک لاوے، کوئی 2 لا سکتا ہے تے 2 لاوے، لیکن جنوں حضور دی ولادت دی، حضور دا امتی ہون دی خوشی ہے، وہ اس مہینے وچ کوئی نہ کوئی عمل ضرور کرو۔ جیڑا بندہ لمبا خرچ نہیں کر سکتا او روٹی جڑی روز پکیندا ہے وہ اگے رکھے، او دے تے نات دے 2 بول میلاد دی نیت تے پڑھ کے محلے وچ ونڈ چھڑے او دی میلاد ہو۔ جنہاں کول نویں کپڑے نہیں ہو نویں لے لو، تے جڑے نہیں لے سکتے ہو اگلے ان دھو کے صاف ستھرے کر لو۔ جدوں 12 ربیع الاول شریف دا دن ہوئے فجر دی نماز پڑھ کے 2 نفل نال شکرانے دے پڑھو، یا اللہ شکر ہے تو سانو حضور جیسا پاک تے ستھرا افضل تے اعلیٰ نبی عطا فرمائے۔ پھر اٹھو اور درود شریف پڑھو، تلاوت قرآن مجید کرو، تے جتھے نزدیک تو ان کوئی جلوس ہوئے اس جلوس سے ٹر کے شرکت کرو۔ ہر قدم تے اللہ تو نیکیاں دے سی،
اتھے علماء دا بیان ہوندہ ہے، عالم دین دا بیان سنن واسطے، حصول علم واسطے جڑا بندہ چلے فرشتے ہو دے قدم ایٹ پر بچھا چھے، لہذا اتھے شرکت کرو اور علماء دا بیان سماعت کرو۔ اگلی بات خوشبو لاؤ، موٹر سائیکل موجود ہوں، موٹر سائیکل تے جانا ہوئے، گڈی تے جانا ہوئے، تامی اجازت جاؤ، لیکن ہر بندہ اس دن کاروبار چھڑ دے، سیویاں پکاؤ، حلوہ پکاؤ، گوشت پکاؤ، جتنی تو ان اللہ طاقت دیتی ہے اچھا کھانا پکا کے خود بھی کھاؤ تے غریبان بھی کھواؤ، اور اس گل کی خوشی مناؤ کہ آج او دن جدو اللہ نے اس کائنات نو آمینہ دا لال عطا فرمایا سی۔ اسی اس بات تے خوش ہاں کہ اللہ نے دیکھو نا کسی دے گھر پتر ہوندا ہے تو سال گرہ دا کیک کٹ رہا ہے، وہ آندے نے جی آج کیک پہ کٹنے آمد ہے، کیوں پہ کٹ دے؟ وہ آندے نے بساڑے آل منڈا ہویا بامے وہ روز ماں پہ ان گانا کٹے کیک کٹ دیں، ان دا کیک کٹ دیں سارے پر ٹھیک ہے بامے گاڑی کٹ دیں مڑا ہے تو ساڑھا کیک کٹ وہ کیک کٹ دیں بھائیو وہ پتر انہاں دے گھر واسطے رحمت ہو سی حضور رحمت للعالمین، کوئی اندے وچے نہیں روڑا بابی یہ شیعہ اتیا سنی اور سارے آیا کرو حضور دے جلوس سے اوتھے نبی دا میلاد سن کے سارے خوش ہویا کرو، چھڑو یہ کیڑے چکرائیں تسی پہ گئے ہو بابی اتیا سنی اتیا شیعہ یہ چکر چھڑ دیو اللہ لے آؤ کس کام میں تسی لگے ہو؟ اللہ فرمانے میں ہوا سماکم المسلمین، اللہ تو ان مسلمان بنایا آؤ سارے حضور سارے آدھے نبی نے نعوذ باللہ کیڑا بندہ آتا ہے حضور وابیاں دے نبی کوئی وابیاں دے بھی حضور نبی نے سنیاں دے بھی حضور نبی نے اگام ملاد دے جلوس سے چاہے آؤ تو جے مولوی باڑی سختی کر دے تو نہ تو آنکھ بچا کے آگیا اس گل تے بڑا سواب دینا ہے مولوی ساڑھا تا جی اندہ نہیں جانا چاہیے دا پر اسی موڑ بھی آنکھ بچا بچو کے آئی تے سائیں توین دے پہنے تو نجر دے سے بھائیو دیکھو نا ہون آج 14 اگست ہوندہ ہے ایک باری جو پاکستان آزاد ہو گیا ہر سال جھنڈیاں لین دا تے مرچاں لین دا تو بن دا لیکن پوری گورنمنٹ لگی ہوئی آجی 14 اگست جو کی ہویا ہے وہ آندے نا جو پاکستان آزاد ہویا ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان آزاد ہویا سی آج بھی آؤ آج سارا جہان آزاد ہویا ہے کیونکہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جڑیاں دوجیاں دو اتنا گردے ہو نا ایک لون آلی تے ایک مٹھی انہاں دو آئیتاں نالوں وڈی بھی تے افضل بھی تے اللہ عید ہوئے جڑی 12 نانے انہاں دو آئیتاں تو وڈی تے افضل عید کیونکہ اے عید نہ ہوندی تے وہ عیداں تو دنیا کتھوں آئیں اس عید دے صدقے وہ عیداں ملیاں اس دن اپنے سارے کام چھڑو تے نبی پاک سرکار دے جلوس عبادت سمجھ کے شریک ہو عبادت سمجھ کے شریک ہو ویکھو بھائیو صفا مروہ تے بھی تے دوڑی دئی طواف کرتے ہمیں تے دوڑی دئی او دو بھی ٹرنا عبادت ہے کدی کدی ٹرنا میں عبادت ہوندہ ہے تسی ٹرے ہو آئے ہو اس نیت تے ٹرے آئے سونیاں تیرے پاک ملاد دی خوشی چ باہر نکلے ہیں مدینے والے سونیاں محبوبہ اس خوشی شریک ہوئے ہیں فلانی بیماری یہ دور چکر اللہ سونا دور کر چکر سرکار دا جلوس ہے سرکار دا ذکر درود شریف پڑھنے جانا ہے سکوٹنا تے بے کہ دو جن چھیڑنا نہیں لنگر اتے نہیں سٹنا ڈھیجوے تے للو نہ ڈھیوے تے شرکت کرنے بڑا ثواب ہے ایک ہی دوجی نہ لڑائی کرنی اور شرارتاں کرنیاں یہ غلط طریقہ ہے جلوس شریک ہونا عبادت ہے عبادت نو عبادت دے رنگ جی مناؤ عبادت کر رہے ہو عبادت کرو عبادت دے رنگ سارے بھائی ایک دوجی دعوت دے وے آجے سارے آوے آجے اے توڑے نزدیک کسی سے تھے 12 ربیع الاول شریف نو سارے علاقے دے سنگی تشریف لے ہوندے نے تسی بھی سارے بھائی جوک در جوک اٹھے آیا جی اللہ تعالیٰ سارے داؤنا اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے اور سارے سنگیت مرتبہ لگن شریف دن مرتبہ کل شریف پڑھ لو تاکہ انہا سنگیاں واسطے فوت ہونے واسطے دعا کریں صحیح جے مان
الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب المیزان۔ الہ العالمین اپنے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صدقے اس محفل پاک کو مقبول و منظور یا الہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صدقہ جو حاضری میں بڑا سنا ہے ثواب صدقہ نفل کا ثواب انہاں نے وعدہ کا مدد بندی کو کرنے کو فرما۔ میرے مولا انہاں نے گھر کاروبار رزق حلال مال جان میں برکت فرما۔ میرے مولا رزق حلال فراخ عطا فرما، بھائیوں نے تعالی کو عفاف عطا فرما۔ یہ سنگین شریف لائن سب رسول اللہ دی محبت اور عشق عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت عطا فرما، حضور دا عشق عطا فرما۔ میرے مولا اتنے بھی سنگی نماز حضور نے نمازی بنا، میرے مولا حلال دا رزق عطا فرما۔ ایک دوسرے دی گل سمجھن دی سنن دی برداشت کی توفیق عطا فرما۔ مولا نفرت اور عداوت دور فرما، محبت اور نور ایمان نصیب فرما۔ میرے مولا کریم اپنے پاک حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دا فعل سب بھائیاں دی شفاعت قبول فرما۔ اے اللہ اپنے نبی دا صدقہ جڑے بے اولاد نے انہاں نوں اولاد عطا فرما، جنہاں کول نرینہ اولاد نے انہاں نوں اولاد نرینہ عطا فرما۔ اے اللہ جڑے بچے بے روزگار نے انہاں نوں روزگار عطا فرما، جڑے بھوکے نے انہاں نوں رزق حلال عطا فرما۔ میرے مولا کریم اپنے پاک حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دا فعل جتنے بھائی بیٹھے ہوئے نے انہوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے نے انہوں نے دلوں میں نیک دعاواں نے پوریاں فرما۔ یا مولا کریم اپنے پاک حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دا صدقہ جڑے بھی میرے بھائی اس محفل شریف ہوئے نے انہوں نے دل ایمان دے نور نال مل فرما۔ میرے مولا کریم حضرت دی قلوب محبت نصیب فرما۔ الہی غلطیاں معاف فرما اور صحیح گلاں دے عمل میں توفیق عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بچوں اتنے بیٹھے رہے اور لنگر لے آئے۔